الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم بلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، بیٹھے ہوں اٹھا ہو بارگاہ ناز کا پردہ، سوالی در پہ کہتا ہو شفیق جانثار اپنی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی محبت بری سوغات پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ ربیع الاول شریف کا پاکیزہ مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی وقار ہے، مصطفیٰ تم فرماؤ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، جب لوگوں کو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے، وبذالک، تو اس بات پر اللہ کی رحمت ملنے پہ، اللہ کا فضل ملنے پہ، فلیفرحوا، لوگ خوشیاں منائیں، خوشیوں کا اظہار کریں، ہوا خیر مما یجمعون، اللہ کی نعمت، اس کا فضل، اس کی رحمت کے ملنے پہ خوشی منانا، یہ بات آدمی جو کچھ جمع کرتا ہے نا، ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی جمع کرتا ہے ان سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت ملے تو خوشیوں کا اظہار کیا جائے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، دانت، حلق شریف، کلیجہ، لنگس ہے، گردے ہیں، دل ہے، ہتھڑیاں ہیں، بہت ساری نعمتیں اللہ کے ہمارے جسم میں ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا اگر کسی ڈاکٹر نے کسی مریض کو لا علاج قرار دے دیا کہ اب تمہیں مرنا ہی ہے 2-4 دن کے اندر، اور پھر وہ ٹھیک ہو جائے، تو یہ ٹھیک ہو جانا اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ تو جب یہ رحمت، یہ فضل ملتی ہے، کسی کو فضل ملتا ہے، رحمت ملتی ہے، یعنی آدمی لا علاج مرض سے شفا پا جاتا ہے، تو خوشی مناتا نہیں مناتا ہے؟ فقیروں کو دیتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، دوستوں کی دعوت کرتا ہے، شکرانے کی نماز پڑھتا ہے، کبھی زیادہ دماغ جاگ لیتا ہے تو 2-4 روزے رکھ لیتا ہے۔ نعمت ملنے پہ خوشی منانا یہ انسان کی فطرت ہے، ایک ایسا ضابطہ ہے، ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے، دنیا کا ہر انسان اور ہر مذہب کا ماننے والا نعمت کے ملنے پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اچھا، یہ نعمت کوئی ایسی نعمت ہوتی ہے جو دنیا میں ہی ختم ہو جاتی ہے؟ مثال کے طور پر کسی کو اللہ نے اولاد دیا، انتقال کر گیا، نعمت ختم ہو گئی نا۔ مال دیا اللہ نے، نعمت تھی یہ دولت، آدمی فقیر بن گیا، نعمت ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آنکھ میں روشنی تھی، اچانک کوئی حادثہ ہوا، خدا نہ کرے، آنکھ پھوٹ گئی، روشنی چلی گئی، نعمت ختم ہوئی کہ نہیں ختم ہوئی؟ تو دنیا کی جو بھی نعمت ہے یہ ختم ہونے والی ہے۔ اگر یہ ختم ہونے والی نعمت ملتی ہے تو آدمی خوشی مناتا ہے، اور کوئی ایسی نعمت اللہ دے دے جو یہاں بھی ختم نہ ہو، قیامت تک ختم نہ ہو، قبر میں بھی ختم نہ ہو، حشر کے میدان میں بھی ختم نہ ہو، اور جنت میں داخل ہوتے وقت بھی ختم نہ ہو، اس نعمت کے ملنے پہ خوشی منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ وہ نعمت کون سی ہے؟ ہمارے حضور کی ذات۔
یہ ایسی نعمت ہے، ہم پیدا نہیں ہوئے تھے جب سے ان کی پیدائش، اور ہم کیا ہمارے باپ آدم بھی نہیں پیدا ہوئے تھے تب سے حضور ہے۔ ہاں، حضرت آدم کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا۔ تو اللہ کریم نے ہمیں جو نعمت عطا کی ہے اس مبارک مہینے میں، آج کے 1450 سال پہلے، وہ نعمت اب بھی باقی ہے اور مرتے دم تک باقی رہے گی۔ قبر میں جاؤ گے تو وہ نعمت نور مجسم بن کر کے آپ کی قبر میں تشریف لائیں گے۔ حشر میں جاؤ گے تو رب حبلی امتی کا نعرہ لگا کے بخشواتے ہوئے خدا کے دربار میں آ کر کے سربا سجود ہوں گے۔ اللہ کہے گا سر اٹھائیے محمد، اپنے امت کی بخشش کی کروائیے، ہم سب کو بخشتے چلے جائیں گے۔ پل صراط پہ جائیں گے تو وہاں حضور کھڑے رہیں گے۔ تو ایک ایسی نعمت جس کے ملنے پر وہ نعمت ختم نہ ہو، اس نعمت کے ملنے پہ خوشیوں کا زیادہ اظہار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص حضور کی اس نعمت پر، تشریف آوری پر خوش نہیں ہوتا ہے تو یا تو وہ اینٹ پتھر ہے، یا لوہا لکڑی ہے، وہ یا پاگل ہے، یا مسلمان نہیں۔ سیدھی سی بات ہے یہ کہ نعمت کے ملنے پہ خوشیوں کا اظہار یہ فطرت کی بات ہے، فطری چیز ہے۔ خوش ہوتا ہے انسان نعمت کی ملنے پہ۔ دھندے میں، بزنس میں منافع ہوا، اللہ کی نعمت ہے، خوش ہوتا آدمی نہیں خوش ہو رہا ہے صاحب۔ اپنے شہر میں دیکھیے نا، جب زیادہ پیسہ کما لیتا آدمی تو اس کا حال دیکھ کے اتنا خوش رہتا ہو۔ جس گلی سے گزرتا ہے نا تو اس کے سیٹ ساہوکار ہونے کی لوگ جو ارے کیا ہو، ارے بہت کما لیا اس نے، ایسا ہے کہ نہیں؟ نعمت ملنے پہ خوشی منانا یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ نے سب سے بڑی نعمت حضور کی شکل میں ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر ایک نعمت آئی تھی، ان کی امت نے کہا تھا ہم اس وقت تک اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک آسمان سے دسترخوان پہ سجا ہوا تیتر، بٹیر، کاجو کتلی، جنت کا کھانا سب اس پہ لگا ہوا ہو اور ایسے اترے بھرے مجمع میں، ہم دیکھیں اپنی آنکھ سے، پھر مانیں گے آپ کو اللہ کا نبی، اور پھر اللہ کو اللہ مانیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ نے دعا کی، یا رب بڑے ضدی لوگ ہیں قوم کے، پروردگار کوئی کرم فرما دے، کم از کم ان کی خواہش تو پوری کر دے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی، قرآن شریف اٹھائیے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے ہمارے اللہ، ہمارے رب، ہماری قوم پہ آسمان سے دسترخوان سجا سجایا اتار دے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، دسترخوان اتار اللہ آسمان سے، تاکہ وہ دن جس دن دسترخوان اترے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے وہ دن عید اور خوشی کا دن بن جائے۔ جس دن کھانا ملے امت عیسیٰ کو وہ دن عید کا دن بنتا ہے، اور جس دن پوری کائنات کو جس کے صدقے میں زندگی ملی ہے وہ نبی تشریف لائے، تو کیا وہ عید میلاد کا دن خوشی کا دن نہیں ہے؟ باقی رہنے والی نعمت، کھانا تو ختم ہو جاتا ہے نا، کتنا بڑھیا کھانا بنا لو، کب تک فریج میں رکھ کے کھاؤ گے؟ ختم تو ہونا ہے اسے، اون میں گرما گرما کے کھاتے رہو، کب تک کھاؤ گے؟ ختم ہوگا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا۔ تو یہ ختم ہونے والا کھانا جس دن اترے وہ دن عید کا دن بنتا ہے عیسیٰ کی امت کے لیے، اگلوں کے لیے بھی، پچھلوں کے لیے بھی۔ اور جس دن نعمت عظمیٰ مصطفیٰ کی ذات ملی ہے امت محمدیہ کو نہیں، پوری کائنات کو، وہ دن تو بہت بڑی خوشی کا دن ہے یار۔ مسلمانوں کو خوشیاں منانی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ان کے لیے خوشی کا دن ہے، عیسائیوں کے لیے 25 دسمبر سے لے کے 31 تک عیسائیوں کے ہاں خوشیوں کی بہاریں دیکھنے کے لائق ہوتی ہیں۔ یہ دن کون سے ہیں؟ پیدائش عیسیٰ کا دن ہے،
کوئی سانتا کلاس بناتا ہے، کوئی جانور بنتا ہے، کوئی بھالو بنتا ہے، پیڑ سجائے جاتے ہیں، چرچ سجائے جاتے ہیں، گلیاں سجائی جاتی ہیں، خوشیاں منائی، ایک دن نہیں ہفتہ بھر تک خوشی مناتے ہیں۔ عیسیٰ پیغمبر کی پیدائش کا دن اگر امت عیسیٰ کے لیے خوشی کا دن ہے تو محمد عربی کی پیدائش کا دن کیا امت محمدیہ کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے؟ اللہ نے نبیوں کا میلاد پڑھا ہے، ایک نبی کا نہیں، کئی نبی کا میلاد پڑھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں ثبوت ہے، کہاں ثبوت ہے؟ قرآن شریف اٹھاؤ، اللہ میلاد کیسے پڑھتا سن لو۔ میلاد کا مطلب ہوتا ہے نبی کی پیدائش کا تذکرہ کرنا، نبی کیسے پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، وغیرہ وغیرہ، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ تو ہمارے ابا ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں نا، آدم علیہ السلام، اللہ نے ان کا میلاد پڑھنا شروع کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اٹھائیے سورہ بقرہ پہلا پارہ، مصطفیٰ یاد کرو وہ زمانہ بھی جب تمہارے رب نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے اللہ نے کہا او فرشتوں سنو، میں زمین پر آدمی پیدا کرنا چاہتا ہوں، اپنا اسسٹنٹ بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا اترادھیکاری بنانا چاہتا ہوں۔ بولو تمہاری رائے کیا ہے؟ یہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت آدم کا میلاد اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ۔ اور کیسے پیدا کیا، کہاں پیدا کیا، جنت میں پیدا کیا، جنت میں کب تک رکھا، جنت سے کب باہر بھیجا ہے دنیا کے اندر، پھر کیا ہوا؟ ایک نہیں، کم سے کم 20 سے 25 مقامات پر قرآن مقدس میں اللہ کریم نے حضرت آدم کا گنگان اور میلاد پڑھا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے جو آدم کا گستاخ بنا نا اس کو شیطان مردود قرار دے دیا۔ رب نے ایک تفصیل بیان فرمائی سورہ بقرہ میں، دوسرے مقام پر بھی کئی پارے میں اللہ نے آدم کا تذکرہ فرمایا۔ تو جب اللہ نے پوچھا فرشتوں سے آدم کو بنانا چاہتا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ تو دنیا میں ایسے آدمی کو خلیفہ چن رہا ہے جو جھگڑا کرے، لڑائی کرے، مار پیٹ کرے، خون بہائے، قتل و غارت گری کرے۔ تو اللہ نے اتمام حجت کے لیے کچھ باتیں کریں، آدم کو کچھ علم سکھایا، اشیاء کا علم دیا، کہا فرشتوں تم بتاؤ۔ آدم نے بتا دیا، سب کا علم بتا دیا، سب کا نام بتا دیا، سب کی خاصیت بتا دی، اور تم دعوے میں سچے ہو تو تم بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے تو اتنا نہیں پتا جتنا تو نے مجھے بتایا۔ اللہ نے کہا آدم تم بتا دو ان سب کو، ان سب کو بتاؤ آدم اس چیز کا نام کیا ہے، یہ کون سی چیز ہے، یہ کس کام آتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ حضرت آدم نے سب کچھ بتا دیا۔ تو فرشتوں نے اپنی معذرت طلب کی۔ جانتے ہو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا سب لوگ آدم کو سجدہ کر لو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ہم نے کہا فرشتوں سے او لوگو فرشتوں سن لو، آپ تم ان کے سامنے چپ چاپ ہو گئے ہو، ان کی بزرگی مان لو، انہیں سجدہ کر لو، چپ چاپ جھکو سجدہ کرو۔ حضرت آدم اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ بولو بولو، غیر اللہ ہے نا، لیکن سجدہ کروایا اللہ نے آدم کو فرشتوں کے ذریعے سے۔ سارے فرشتوں سجدہ کرو آدم کو۔ پتہ چلا اللہ کو سجدہ کرنا بھی عبادت ہے، اور اللہ جسے سجدہ کرنے کا حکم دے اس کو سجدہ کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ نے سجدہ کرو تو سب تو جھک گئے، ایک طرح کھڑا رہی ابا فسجدوا الا ابلیس، سب فرشتے جھک گئے سجدہ کرنے لگے آدم کو، مگر ابلیس، کیا کہا رب نے؟ مگر ابلیس، الا ابلیس ابا، تکبر کیا، اس نے انکار کیا،
وَاسْتَكْبَرَ، غرور و گھمنڈ کیا، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ کافروں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے۔ پتہ یہ چلا اگر آدم کی تعظیم کا انکار کرنے والا فرشتوں کا کمانڈر ان چیف، فرشتوں کو پڑھانے والا، فرشتوں کو سبق دینے والا، شکشا اور تعلیم سکھانے والا، اگر ابلیس ہو سکتا ہے، مردود ہو سکتا ہے، جہنمی ہو سکتا ہے آدم کو سجدہ نہ کر کے، آدم کی تعظیم نہ کر کے، تو آدم جس محمد کے صدقے میں پیدا کیے گئے، اس محمد کی تعظیم کوئی نہیں کرتا تو وہ کہاں جائے گا؟ آپ سوچو کہاں جائے گا وہ؟ رب نے فرمایا، حدیث شریف ہے، امام حاکم اپنی کتاب المستدرک شریف میں روایت نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، رب نے کہا لولا محمد ما خلقتک، عیسیٰ، آدم سن لو، اگر محمد کو پیدا نہ کرتے نا تمہیں بھی پیدا نہیں کرتے، تمہیں بھی پیدا نہیں کرتے، تم پیدا ہوئے ہو تو صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کا۔ یہ آدم کو رب نے کہا، آدم کو لولا محمد ما خلقتک، تو جو ہمارے ابا جو ہے ان کو بھی اللہ نے وارننگ دی ہے، تعظیم مصطفیٰ کرتے رہنا، اس کے گنگان کرتے رہنا، محمد کے علوئے مرتبت کے خطبے پڑھتے رہنا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اگر باپ کو وارننگ دی گئی ہو، بیٹو تم بتاؤ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہمارا باپ بھی جھکا ہوا ہے نالین مصطفیٰ کے سامنے، قدم مصطفیٰ کے سامنے، آدم پیغمبر۔ تو اللہ نے کئی مقام پر حضرت آدم کا میلاد پڑھا ہے، میلاد۔ اللہ نے حضرت آدم کا میلاد پڑھا، حضرت موسیٰ کا میلاد پڑھا، حضرت یحییٰ کا میلاد پڑھا، حضرت عیسیٰ کا میلاد پڑھا، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھا، اور تو اور حضرت مریم عیسیٰ کی ماں کا بھی میلاد اللہ نے پڑھا قرآن میں۔ میری سمجھ میں یار یہ نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں کہاں ثبوت ہے میلاد کا؟ ارے سورداس ہو گئے ہو، آنکھیں نہیں ہیں، یا ہو کر کے بھی نابینا ہو تم، یہ قرآنی آیات ہے یار۔ اللہ میلاد پڑھ رہا اپنے محبوب کا، یحییٰ پیغمبر کا، عیسیٰ پیغمبر کا، حضرت مریم ولیہ کا، موسیٰ پیغمبر کا، اور حضرت آدم کا، اور دیگر کئی لوگوں کا رب نے میلاد پڑھا ہے۔ اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں وہ ساری آیات کوڈ کروں گا جو اللہ نے میلاد بیان کرتے وقت قرآن میں آیت نازل فرمائی، حضرت مریم کے حوالے سے، مریم نے کیا کیا کہا ہے رب نے اسے بھی نوٹ کیا ہے، مریم کی ماں نے کیا منت مانی تھی اللہ نے اسے بھی کوڈ کیا ہے قرآن مقدس میں۔ مریم پیدا ہوئی، ماں نے منت مانی تھی، اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے اگر یہ پیدا ہوا تو میں اس کو بیت المقدس میں خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِلَى آخِرِهِ۔ یہ حضرت مریم کی اماں نے دعا مانگی، منت مانی، اگر کچھ بھی میرے پیٹ میں جو ہے یہ پیدا ہوا نا تو میں اسے اللہ تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ مگر اب جو ہے جب پیدا ہوئی تو لڑکا نہیں پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے کہا اللہ یہ میں نے تو منت تو مانی تھی کہ جو پیٹ میں ہے وہ پیدا ہوا تو تیرے گھر میں وقف کر دوں گی، لیکن اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، لڑکا ہوا نہیں۔ تو پروردگار وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کی طرح ہوتا نہیں ہے، لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی ہے، لڑکی کے لیے کچھ عوارض جسمانیہ ہوتے ہیں، کچھ دن ناپاکی کے آتے ہیں۔ یا اللہ جب تیرے گھر میں اس کو وقف کروں گی، وہ تیرے گھر میں رہے گی مریم، تو اللہ وہ دن جب آئے گا تو تیرے گھر میں کیسے رہے گی وہ؟ یہ حضرت مریم کی والدہ نے اللہ سے بات کہی، تو اللہ کی طرف سے انفارمیشن آئی جو تم نے منت مانی تھی اسے پورا کر دو، باقی کام ہمارا ہے۔ تو حضرت مریم کو بیت المقدس میں وقف کر دیا ان کی والدہ نے،
اور جب وقت کیا تو یہ بات آئی کہ ان کو سنبھالے گا کون؟ چھوٹی سی ہیں ابھی. کہاں رکھا؟ محراب بیت المقدس میں. محراب کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے جہاں میں کھڑا ہوں اسے محراب کہتے ہیں. وہاں پہ رکھا حضرت مریم کو. چھوٹی سی ہیں. بات آئی پرورش کون کرے گا ان کی؟ تو حضرت زکریا پیغمبر تھے, رشتے میں ان کے خالو لگتے تھے حضرت مریم کے. تو اس وقت کئی نبی تھے, تو کسی نے کہا میں پالوں گا, کسی نے کہا میں پالوں گا, کسی نے کہا میں پالوں گا. نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ آپس میں مخاصمہ کی نوبت آ گئی. نہیں میں پالوں گا. تو جانتے ہو کیا ہوا؟ تو لکھا پانا ڈالا گیا. یہی بولتے نا, ہاں لکھا پانا, گوٹی ڈالی گئی. ان 3-4 جو لوگ تھے دعوے دار کہ میں پالوں گا نا, تو ان کے بیچ میں لکھا پانا ڈالا گیا. تو جب یہ ڈالا گیا نا, کلما دخل علیہا زکریا المحراب, یہ جو حصہ تھا حضرت زکریا کے نام, جو گوٹی ڈالی گئی ان کے نام نکلا, اور اس کے حقدار تھے, وہ رشتے میں تھے. تو جب ان کے حصے میں آئی حضرت مریم, تو انہوں نے پرورش شروع کی. جب جب حضرت زکریا محراب مریم میں آتے اپنے گھر سے کچھ کھانا وانا لے کر کے, دودھ چائے وغیرہ, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا, جب جب آتے زکریا محراب مریم میں تو وہاں نیا نیا پھل فروٹ, اللہ کی طرف سے بے شمار روزی پہلے سے موجود ہوتی تھی. وجد عندہا رزقا, وہاں پر وہ پاتے اللہ کی طرف سے رزق کثیر جو مریم کے کھانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہوا ہوتا تھا. تو حضرت زکریا سوچنے پڑ گئے, یا اللہ ذمہ داری میری سونپی گئی ہے, کدھر سے کھانا آتا, کون لا کے دے کے جاتا ہے؟ تو حضرت زکریا نے پوچھا حضرت مریم سے, قال یا مریم انی لک ھذا, مریم یہ تو بتائی کہاں سے آتا ہے؟ میں تو لایا نہیں, یہ آتا کدھر سے؟ قال یا مریم انا لک ھذا, بتا مریم کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ قالت ہوا من عند اللہ. اٹھائیے قرآن نا, میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں. قالت ہوا من عند اللہ, زکریا یہ میرے اللہ کی طرف سے میرے پاس آتا ہے, یہ پھل فروٹ, یہ سیب سنترے انگور چیکو وغیرہ, یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, اللہ کی طرف سے. یہ میلاد مریم نہیں تو کیا ہے؟ اللہ میلاد پڑھ رہا. یار کیا کہہ رہی ہیں, کیا سن رہی ہیں, کیا بول رہی ہیں, کیا کھا رہی ہیں, کیسے رہی ہیں, کیسے بیٹھی ہیں, کیسے سوئی ہیں, کیسے پیدا ہوئی ہیں, اللہ بیان کرتا ہے. اسی کا نام میلاد ہے. ہم بھی تو یہ بیان کرتے ہیں, آج کے 14.5 سال پہلے آمنہ کے گھر میں, عبداللہ کے آنگن میں, یتیم کی حیثیت سے پیدا ہونے والا عبد المطلب کا پوتا, اللہ کا محبوب پیغمبر, ایک چھوٹے سے گھر میں کونین کا تاجدار بن کے تشریف لایا. آئے تو یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, دریائے سابا سوکھ گیا, آتش کدے ایران بجھ گیا, شیطانوں کا آسمان کے قریب جانا روک دیا گیا, عجائبات قدرت کا ظہور ہوا, چرندوں پرندوں حیوانات و بہائم نے ایک دوسرے کو اپنی بولیوں مبارکباد پیش کی. مبارک ہو, مبارک ہو, آخری پیغمبر خدا کا تشریف لایا. یہ سب بہت حدیث میں ملتا ہے. سب نے خوشیاں منائی, مگر نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس دن بھی ابلیس بہت پریشان تھا, ارے محمد پیدا ہو گئے, ارے پیدا ہو گئے. آج بھی لوگ پریشان ہیں, ارے جھنڈیاں لگ رہی ہیں, ارے کمکمے لگ رہے ہیں, ارے مسجدیں سجائی جا رہی ہیں. اللہ کا کر, اللہ نے میلاد پڑھا ہے. قرآن مقدس میں آیات موجود ہیں, اس شان سے رب نے میلاد پڑھا اپنے محبوب کا. یار اللہ نے ان سارے پیغمبروں کے میلاد پڑھے ہیں. نبیوں رسولوں کی ولادت فی نفس ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت. ہر نبی کی ولادت کے طفیل ان کی امتوں کو اللہ نے نعمتوں سے سرفراز فرمایا, ہر نبی. اور خوش ہو جاؤ لوگوں,
ہم اس نبی کی امت ہیں جس کے صدقے میں صرف امت کو نہیں نبیوں کو بھی نبوت ملی ہے، رسولوں کو بھی رسالت ملی ہے. ہاں، اس پیغمبر کے امتی ہم اور آپ ہیں. جن جن امتوں نے اپنے نبی سے دشمنی کری نا، اپنے نبی کی شان میں گستاخیاں کریں، نبی کی توہینیں کریں، تو جانتے ہو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا ان امتوں کو. عذاب میں حضرت لوط پیغمبر کی امت نے بدماشی کی تو اللہ کے پیغمبر حضرت لوط نے کہا یا اللہ اب تو اپنا وعدہ پورا کر دے، بہت بدماش ہو گئی قوم. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. اللہ نے پتھر کے ٹکڑوں کی بارش کر دی. کیا برسایا؟ ابھی جب کہیں کسی مائنس میں بلاسٹ کرنا ہوتا ہے نا تو دور دور تک لوگ اعلان کرتے ہیں بھائیو سمجھ جاؤ مائنسوں میں سیف جگہ پہ پہنچ جاؤ، راستہ روک دو، کوئی اس طرف نہیں آئے گا، یہاں بارود لگائے جانے والا. یہ ہوتا ہے نا. ارے یہی سنا ہم نے بھی، کبھی کبھی گزرتے ہم بھی بچنے کی کوشش کیے ہیں. پتہ چلا کہ پتھر کی جب بارش ہوتی ہے تو وہ پتھر نہیں دیکھتا کہ کون مرنے والا ہے. حضرت لوط کی امت میں جتنے بدماش لوگ تھے ان سب کے نام کا پتھر آیا تھا، سب کے نام لکھے تھے ان پتھروں پہ. وہ پتھر انہی کو آگے لگا، سر پہ لگتا تو پیر کے نیچے نکل جاتا. وہ یوں مرا آدمی. 2 آدمی آئے تھے قوم لوط پیغمبر سے کہ امت میں سے مکہ شریف آئے تھے کچھ بزنس کرنے کے، دھندا کرنے کے لیے. ان کے نام کا جو پتھر تھا نا وہ ڈھونڈتا ہوا ہے حدود مکہ کے قریب پہنچ گیا. وہ دونوں کدھر گئے؟ ادھر تو ہے نہیں. وہ کئی دن مکے میں تھے، حرم کے حدود میں اللہ کا عذاب کا پتھر بھی انٹری نہیں کر رہا ہے، وہی لٹکا ہوا باہر لٹکا ہوا ہے اسی راستے پہ جس راستے سے انہیں نکلنا تھا. جیسے ہی وہ 40 دن کے بعد مکہ سے باہر نکلے نا، باؤنڈری کراس کی دے میزائل گری ہے، ختم دونوں کہانی. نبی کی گستاخی کا انجام کیا ہوا؟ پتھروں کی بارش. حضرت موسیٰ کی امت نے بدماشی کی تو اللہ نے جانتے ہو کیا کیا؟ میںڈک کا عذاب بھیجا. میںڈک کا تفسیر پڑھیے پہلے پارے کی. میںڈک کا عذاب. اتنے میںڈک اللہ نے پیدا کر دیے، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے. جب وہ پتیلی رکھتے کھانا بنانے کے لیے سارے میںڈک کود کے اندر بہ جاتے، آگ لگاتے چولہے میں، کود کر کے آگ بجھا دیتے. ایسے لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے، جیسے منہ کھولتا کود کے اس کے منہ گھس جاتا. اتنا پریشان ہوئے بیٹے، اتنا پریشان ہوئے. پھر معافی مانگا، اللہ کے نبی بچا لے، اللہ کے نبی بچا لو. پھر پیغمبر نے بچایا، پھر بچایا پیغمبر نے. اس طرح سے کئی عذاب آئے ان کے. جوئیں کا عذاب، وہ سر میں جو چھوٹے چھوٹے جوئیں پڑ جاتے ہیں نا، یہ عذاب آیا ان پر. تھوڑے دن تو ٹھیک رہتے تھے، پھر بدماشی شروع. جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں نا، جب اللہ کا عذاب آتا ارے اللہ بچا لے، اور جب بچ گئے نا ارے کیا بات ہے، پھر وہی گلی ڈنڈا، پھر وہی میدان. ان نے بھی بدماشی کری ایسی. جب میںڈک کا عذاب ختم ہوا تو کچھ دن تو ٹھیک رہے ڈر کے مارے، پھر بدماشی شروع کر دی تو اللہ نے جوئے کا عذاب بھیج دیا. اتنے جوئے رب نے پیدا کیے، جب وہ بیٹھتے تو ان کی گود میں 2-2 کلو جواں پیدا تشریف لے آتے. 2-2 کلو. بال پہ یوں ہاتھ لگاتے تو ان کے ہاتھ میں 1.5 کلو جواں. کھانا کھانے کی کوشش کرتے تو ان کے ہاتھ میں چاول کے ساتھ جوئیں. جب دیکھا آپ مریں گے تو پھر اللہ کے نبی بچا لو، اللہ کے نبی بچا لو. شکر مناؤ بچے ہوئے ہو، شکر مناؤ. ہاں، ان سے کم گڑبڑی ہم سب نہیں کر رہے ہیں، مگر آقا کی رحمتوں کی وہ نعمتیں ہیں اللہ کے کرم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کہ ہم بچے ہوئے ہیں حضور کے دامن کرم میں چھپے ہونے کی بنیاد پر. آخر کار جب بدماشی کرتے کرتے انہیں کئی بار اللہ نے کئی قسم کا عذاب بھیجا. جب پھر نہیں مانے نا تو اللہ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا. اللہ نے کہا موسیٰ پیغمبر سے ان سے کہہ دو سنیچر کے دن شکار وکار مت کیا کریں، جمعہ کے دن جو شکار کر لیا کریں اسی کو کھا لیا کریں، سنیچر کے دن شکار مت کرنا، تالاب سے مچھلی مت پکڑنا اور دوسرا شکار مت کرنا. تو اللہ کے نبی نے منع کیا، اللہ نے منع کیا، یہ اللہ کی حد ہے، اس پہ قائم رہو، آگے مت بڑھیو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جانتے ہو یہ تالاب تھا،
ادھر انہوں نے گڈھا کھودا بڑا سا, اس تالاب میں سے راستہ بنایا اس گڈھے کے اندر. تو وہ مچھلیاں یہ شام کو جمعہ کے دن گڈھا بناتے اور راستہ اس پانی سے اس گڈھے میں لے آتے, تو ادھر کی مچھلیاں اسی راستے سے اس گڈھے میں آ جاتی ہمارے کھودے گڈھے میں, پھر یہ منہ بند کر دیتے ادھر کا. جب بند کرتے تو جی اب یہاں مچھلی پکڑتے سنیچر کے دن بھی. تو اللہ کے نبی نے کہا رے مانجا, آخرکار سنیچر کے دن شکار کرنے کو منع تو کیا گیا نا, کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہا میں ادھر نہیں پکڑتا ہوں, ادھر کھڈے میں پکڑتا ہوں. پھر اللہ نے کہا موسیٰ پیغمبر اپنے امت کے بیچ میں دیوار قائم کر دے. 3 طرح کے لوگ ہو گئے, جیسے آج بھی 3 طرح کے, کچھ تو لوگ حق کی بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور حق کے حمایتی ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں بالکل نہیں سنیں گے, کچھ بھی ہو ہم ایک بات نہیں مانیں گے. 2 کوالٹی کے بھی ہے, اور ایک تیسری کوالٹی یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. ایسے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ دور جانے کی ضرورت نہیں, اسی شہر میں مل جائیں گے آپ کو ایسے لوگ بھی. 2 کوالٹی تو بالکل کلیئر ہے, تیسری وہ یہ بھی ٹھیک اور یہ بھی ٹھیک. تو حد بندی کی گئی. جب ان کو ذلیل بندر بنایا گیا نا, مسلمانوں کی آبادی الگ جو حضرت موسیٰ پیغمبر کے ماننے والے تھے, اور جو یہ تھے گستاخی کرنے والے ان کی الگ ہو گئی. تو اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی. پورا جسم تو آدمی کا تھا, اتنا چہرہ بندر کا ہو گیا, ذلیل بندر. قردۃ خاسئین قرآن میں فرمایا گیا, وجعلناہا قردۃ خاسئین, ہم نے بنا دیا ان کو اس قوم کو ذلیل بندر. 3 دن تک وہ بندر, اور تیسری پارٹی جو تھی وہ الگ تھی, اس پہ تھوڑا کم عذاب آیا تھا. تو ان کو ذلیل بندر بنایا گیا. تو دوڑ دوڑ کے آتے, جو مسلمان تھے ان کے ہاتھ پیر پکڑتے, بولنا بھی اللہ نے بولی چھین لے, وہ بندروں کی طرح ایسا کرتے تھے. 3 دن کے بعد سب کو اللہ نے ذلت کے ساتھ مار ڈالا. پتہ ہی چلا جب نبیوں کی گستاخی کی جاتی ہے نا, اللہ کا عذاب آتا ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے. میں ان دوستوں سے احباب سے گزارش کروں گا جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے بکواسیں کرتے ہیں, جبکہ پورے قرآن مقدس میں ایک نہیں درجنوں مقامات پر نہ صرف میلاد مصطفیٰ کا, میلاد آدم, میلاد یحییٰ, میلاد موسیٰ, میلاد حضرت عیسیٰ, میلاد مریم, پوری آیات موجود ہے قرآن مقدس میں. درجنوں آیات موجود ہیں قرآن مقدس میں, اور پھر بھی دشمنی کرتے ہیں. ان سے کہہ دو سدھر جاؤ. ہو سکتا کہ اور ہم تو اتنے دن سے کرتے ہیں, کچھ ہمارا کچھ ہوا ہی نہیں, اللہ نے میرا کچھ کیا ہی نہیں. اس کا جواب امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت نے دیا ہے, نجدی اس نے مہلت دی کہ تو ہی اس عالم میں ہے. نجدی اس نے مہلت دی کہ تو ہی اس عالم میں ہے, کافر و مرتد پہ ہے رحمت رسول اللہ کی. تم بچے ہو نا, یہ رحمت مصطفیٰ ہے, پکڑ تو ایک دن ہونی ہی ہے, پھر تم سے جواب نہیں بن پائے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب دشمنی کوئی نبی سے کرتا ہے تو اللہ کا کہ عذاب کا شکنجا اس کو اپنے لپیٹ میں لیتا ہے. قرآن و حدیث میں ساری دلیلیں موجود ہیں. ولادت و پیدائش تو ہر انسان کے لیے خوشی اور مسرت کا پیغام لے کے آتا ہے. ہم نے دنیا میں کسی کو بچوں کی پیدائش پر روتے, سینہ پیٹتے, گلا پھاڑتے, نوچتے نہیں دیکھا. سب خوشیاں مناتے ہیں. کوئی لڈو بانٹتا ہے, کوئی جلیبی بانٹتا ہے, کوئی امرتی بانٹتا ہے, زیادہ مالدار تو کاجو کتلی بانٹ دیتا ہے اور دعوتیں کر لیتا ہے. بچہ پیدا ہوا, بچہ. ہمارے ایک دوست تھے, ابھی عمرے تھے ماشاءاللہ, عمرے پہ کیا نام تھا, شاہد بھائی, ہاں ادھر محمدی مسجد کے گئے. وہاں پر ہم لوگ حضرت امیر حمزہ احد پہاڑی میں زیارت کرنے, تو ان کا حضرت دعا کیجیے خیر خیریت سے. الحمد دعا کی, انہوں نے وہاں نیت کری اگر بچہ پیدا میں اس کا نام محمد حمزہ رکھوں گا. نیت کر لی. ہم لوگ جب مدینہ شریف میں جب پہنچ گئے, وہاں پر سب خیر زیارت کر کے آ گئے, تو الحمدللہ ان کا بچہ پیدا ہوا. تو بچہ پیدائش کی خوشی میں جتنے اپنے گروپ تھے 45 لوگوں کی دعوت کری, بکرا ذبح کر کے لا کر کے ماشاءاللہ دھوم دھام کے دعوت کی. پتا چلا اللہ کی نعمت ملنے پہ خوشیوں کا اظہار کرنا انسانی فطرت ہے.
اولاد خدا کی نعمت ہے. اللہ صحت یاب فرمائے بچوں کو اور ان کے بچے کو بھی. تو آدمی پیدائش کے موقع پر بچے پیدا ہوتے ہیں تو خوش ہوتا ہے, بڑی خاص اہمیت ہوتی ہے اس کی. حضرت یحییٰ کے حوالے سے سورہ مریم میں ارشاد ربی وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. یحییٰ پر سلامتی ہو, رحمتیں ہو, اللہ کی برکتیں ہوں. یحییٰ جس دن پیدا ہوئے اس دن پر سلامتی ہو, برکتیں ہو, رحمتیں ہوں. یحییٰ کا جس دن انتقال ہوا اس دن پر رحمت ہو, اللہ کی برکت ہو, اللہ کی خیرات و حسنات ہو. اور یحییٰ پیغمبر جب پھر اللہ کے دربار میں اٹھائے جائیں, قبر سے اٹھائے جائیں, زندہ کیے جائیں, اس دن پر بھی رحمت ہو, سلامتی ہو, برکت ہو. اور کیا ثبوت چاہیے میلاد کے لیے یار؟ میلاد کوئی دنیا کا 8واں عجوبہ جس کا ثبوت تمہیں نہیں ملتا ہے. یہ اللہ فرماتا ہے سلامتی سلامتی, برکت, رحمت, خیر. یہ یحییٰ ہے, یہ بھی, ان کے باپ بھی, اور سارے نبی جس نبی کے صدقے میں پیدا ہوئے اس محمد کا میلاد بدرجہ اولا منانا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ میں پیش کریں گے ہم وہ آیات. اللہ فرماتا ہمارے نبی تو صرف ہمارے نبی تھوڑی ہیں. اللہ فرماتا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا. مصطفیٰ تم فرماؤ میں صرف حضرت انسان کا نبی نہیں ہوں, جتنی مخلوق رب نے پیدا کی ہے نا, 18,000 عالم, انسان, جنات اور جناب کیڑے مکوڑے, ہاتھی, گھوڑے, چونٹیاں, چونٹے, مچھلی, مگرمچھ, جتنے بھی ہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے جن کے رخ زیبا کی آپ زیارت نہیں فرما سکتے ہیں. ابھی بارش کے موسم میں کتنے کیڑے آتے ہیں, اور جب وہ سرسوں کا پھول آ جاتا ہے, پھل آتا پھل سرسوں کے پیڑ پہ, تو کتنے کیڑے آتے ہیں تو بالکل چھوٹے سے. اگر آپ کے چشمے نہیں لگے ہیں گاڑی چلاتے وقت, کوئی ایک بھی چھوٹا سا ان کا بچہ آپ کے آنکھ شریف میں تشریف لے آیا نا, نہیں کرتے ہیں, کیا حال ہوتا ہمارا. ایک ہاتھی کے جسم میں جتنا سامان ہے نا, اتڑی, پچونی, دل, گردہ, کلیجی, اب کان, آنکھ, ناک, منہ, دانت شریف, یہ سب اس میں بھی موجود ہے اتنے چھوٹے سے کیڑے میں. فتبارک اللہ احسن الخالقین, یہی تو قدرت کا کرشمہ ہے یار. فنگر پرنٹ, دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ پیدا کیے گئے اور پیدا کیے جائیں گے اور پیدا کیے ہوئے موجود ہیں, مگر کسی کا فنگر پرنٹ دوسرے جیسا نہیں ہے. یہ قلم لگا کے دستخط ہم آپ کچھ بھی کر دیں نا, ایک سے ایک ٹیلنٹ موجود ہیں اس دنیا میں, آپ کا دستخط ہو بہو کر دیں گے, پتہ نہیں چلنے پائے گا کہ شمس الدین نے کیا ہے کہ اکرام الدین نے کیا ہے. لیکن اسی لیے پاسپورٹ میں, آدھار کارڈ میں, اور جناب والا جب بھی ایئرپورٹ پہ آپ جائیں آؤٹ آف کنٹری جانے کے لیے, جناب ادھر دیکھیے, یوں لگائیے فنگر, یوں 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 کیجئے صاحب. کورٹ کچہری میں آپ جب وہاں بھی صاحب, زمین کی رجسٹری کروائے جائے لگائیے صاحب. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ہی شمس الدین ہیں. یہ میرے قدرت کی, قدرت کاملہ کا شہکار ہے فنگر پرنٹ. دنیا میں کسی کا فنگر پرنٹ کا یہ جو اس کی ریکھا ہے ایک دوسرے جیسی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کا نبی فرماتا ہے, اللہ کا فرمان سناتا, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا. مصطفیٰ تم فرماؤ ہم ساری کائنات کے رسول بنا کے بھیجے گئے. اب جو ساری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہے, ساری کائنات کی مخلوق کی لینگویج بھی جانتا ہوگا نا وہ. بولو نہیں بولو یار, جانتا ہوگا. جیسے ہم آپ یہاں پر ہیں, ہمیں اردو آتی ہے, دیہاتی آتی ہے, ہندی آتی ہے, کچھ انگریزی بھی آ جاتی ہے, عربی بھی آ جاتی ہے, پرشین لینگویج بھی آتی ہے. کچھ ایسے بھی ہوئے جن کو 10-15 زبان یاد ہوگی, آتی ہوگی, کسی کو 20-25 آتی ہوگی. لیکن وہ پیغمبر جو ساری کائنات کے 18,000 عالم کی مخلوقات کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے, وہ 18,000 مخلوقات کی لینگویج بھی جانتا ہے, ان کی شکلیں بھی پہچانتا ہے. یہ شان مصطفی ہے. آقا فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ, رب نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے
مجھے ان سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. اور جانوروں نے بھی حضور کے میلاد کی خوشیاں منائی. حدیث شریف میں موجود ہے سرکار کا فرمان. مبارکبادیاں دی ہے جانوروں نے ایک دوسرے کو. محمد تشریف لائے, وہ تشریف لائے, وہ تشریف لائے, مبارکبادیاں دی جانوروں نے. حضور کے رخ زیبا کو دیکھنے کے لیے بچپن میں دائی حلیمہ کے ہاں کچھ دن حضور بیمار تھے تو حضور تشریف نہیں لے گئے بکری چرانے کے لیے. تو جب حضور جاتے تھے تو پہاڑی سے نکل کر کے شیر, چیتے, سارے جانور چھپ چھپ کے حضور کو دیکھا کرتے تھے. کئی دن ہوئے حضور گئے نہیں تو ایک شیر نے دائی حلیمہ کی ایک بکری کو پکڑ لیا اور لے کے بھاگ گیا. اب غریبی تھی دائی حلیمہ کے یہاں, بہت پریشان ہوئی. شام کو جب چرواہے چرا کے بکری لے گیا تو ایک بکری گم تھی. تو بہت پریشان ہوئی, آنسو بہا رہی تھی. میرے آقا تشریف لائے. کہا ماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹے ایک بکری کو شیر پکڑ کے لے گیا. کہا ماں پریشان مت ہو, میں کل جاؤں گا. نہیں نہیں بیٹے تم مت جانا. کہا نہیں میں جاؤں گا. حضور تشریف لے گئے اسی پہاڑی میں جہاں بکریاں چرائی جاتی تھی. بکریوں کا ریوڑ لے کے گئے. آپ کی بہن شیما بھی تھی اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے. گئے حضور. پھر وہاں سے آپ نے اعلان کیا میری ماں دائی حلیمہ کی بکری کون لے گیا ہے, لا کے یہاں رکھ کے چلا جائے. شیر نکلے سارے کے سارے, اور وہ شیر بھی آیا جس نے بکری بکل میں دبائی ہوئی تھی اور لا کے حضور کے سامنے چھوڑا. کہا حضور معاف کر دیں, بکری کھانے کے لیے ہم نے نہیں چرائی تھی. سرکار کئی دن سے آپ تشریف نہیں لائے تھے نا, آپ کا جمال جہارا دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھی. ہم نے سوچا بہانہ ایک ہی ہے کہ ایک بکری کو پکڑ لو, حضور چھڑانے ضرور آئیں گے. سرکار آپ تشریف لے آئے, غلطی معاف کر دیں حضور, ہم نے بکری پکڑی تھی آپ کو دیکھنے کے لیے, اور یہ رہی آپ کی بکری اماں کی. تو کائنات کی ہر مخلوق, اور میرے نبی فرماتے ہیں چند سرکش انسانوں اور جناتوں کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق مجھے اللہ کا رسول مانتی ہے. تو میلاد مصطفیٰ کے موقع پہ ہمیں خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے. ہاں یہ بات بہت دکھ کی ہے, اب میلاد النبی کے موقع پر جلوس محمدی کا رنگ ڈھنگ بدلتا جا رہا ہے. ملکی پیمانے پہ جلوس ہمارے جو نکل رہے ہیں نا, ان کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سب آوارہ گردی کے شکار ہو گئے. 90% سے کچھ زیادہ جو ملک میں جلوس نکل رہے ہیں نا, اس میں ہمارے اوباش قسم کے لڑکے, ہمارے جوان, ہمارے بچے, ہمارے بھائی ناچتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, ہلڑ بازیاں کرتے ہیں, اناپ شناپ نعرے لگاتے ہیں, ڈی جے بجاتے ہیں. کیا حضور کے میلاد کے موقع پہ تمہیں یہی سب کرنے کو رہ گیا تھا؟ کچھ لوگ اپنے نام و نمود کے لیے, نہیں ہماری تصویر ضرور آنی چاہیے کہ ہم آگے تھے. کمال ہے یار. ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب جلوس بند ہی کر دینا چاہیے. اس لیے کوئی کسی کی سنتا تو ہے نہیں. اس بار اتفاق سے میری غیر حاضری تھی. الحمدللہ اپنا جلوس ایسا نہیں ہوتا ہے, کافی حد تک قابل قدر رہتا ہے. 8 بجے کا اعلان کیا تھا میں نے جلوس نکالنے کا, مگر وہ پرمیشن کسی وجہ سے 10 بجے کا نکالا گیا ہماری کمیٹی کی طرف سے. اور اسی روز 12 ربیع النور کو مجھے امیٹھی میں تقریر کرنی تھی, جو بہت بڑا ایک اجلاس ہوتا ہے قومی پیمانے پر, جہاں پر اپنے بیگانے سب ہوتے ہیں, ہندو مسلم سارے لوگ ہوتے ہیں. اور بہت بڑے بڑے سیاسی لوگ تھے وہاں پر. اس پروگرام کے لیے میرے پاس کم سے کم 3 فون آیا تھا ذاکر صاحب کا, سابق MLA صاحب کا. انہوں نے, جو وہاں کے سابق MLA رہے ہوئے ہیں اور ابھی بھی کئی گنر ان کے ساتھ میں چلتے ہیں, 3-4 بار ان کو فون کیا ذاکر صاحب کو, انہوں نے مجھے فون کیا, تو مجھے تاریخ وہاں دینی پڑی. اگر 8 بجے جلوس نکلتا تو شاید میں 1-1.5 گھنٹہ شامل رہ کر کے پھر چلا جاتا, لیکن 12:15 بجے کی فلائٹ تھی. اب اگر میں جلوس میں شامل ہوتا تو شاید یہیں رہ جاتا. تو ایک وعدہ خلافی, اس لیے میں اس جلوس سے غیر حاضر تھا. انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. ہاں, تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ ہم نبی کے غلام ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں, ان کی محبت کی شمع ہمارے سینے میں جل رہی. اللہ کرے مرتے دم تک یہ شمع سینے میں جلتی رہے. ہمیں اپنے جلوس کے اس رنگ ڈھنگ کو بدلنے کی ضرورت ہے.
ہمیں شور مچانا بند کرنا ہوگا, ہمیں ہلڑ بازی کرنا بند کرنا ہوگا, سمجھ رہے ہیں, نام و نمود کے لیے جلوس نکالنا بند کرنا ہوگا. جو بھی شامل ہو جلوس میں بس اس کی ایک نیت ہو, حضور کے غلاموں میں میرا نام بھی لکھ جائے, بس. اور پابندی اس بات کی جائے کہ نماز کا وقت نہ آئے جلوس کے پیریڈ میں. اسی لیے ہم نے وہ ٹائم چنا تھا اور ہے الحمدللہ. 8 بجے جلوس نکالا جائے, 2-2.5 گھنٹے میں 12 بجے پہلے ہی جلوس سماپت ہو جائے, نماز کا وقت ہی نہیں آئے گا. ورنہ لوگ نعرے لگاتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب جلوس آتا ہے اس محلے سے تو کچھ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں, بقیہ جھنڈے لہراتے رہتے ہیں, دیکھو میرے نبی کی شان, بچہ بچہ ہے قربان. ابے مردود, اذان ہو چکی ہے, نماز کا وقت ہے, جھنڈا رکھ دے سائیڈ میں, پہلے آ اللہ کے دربار میں سجدے کر, رب کو منا, عبادت کر مولا کی, پھر نکالے نا جلوس. تو قول و فعل میں تضاد ہے. ایک تو ہم نبی کے چاہنے والے ہیں, اتنا بڑا جھوٹ کی نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھتے ہی نہیں. یہ برائیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں, صرف مکرانے میں نہیں, پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. ایک اہل حدیث مولوی نے اس پر طنز کیا, ابھی اس کی آڈیو آئی, کہ اب یہ سنی مولانا جواب دیں, جلوس نکالنے والوں جواب دو, یہ آوارہ گنڈوں کی فوج اب تمہاری بھی نہیں سنے گی اور تمہیں بھی بدنام کرے گی, تمہارے نبی کو بدنام کرے گی. اعتراض تو اس کا حق. صحیح اعتراض کیا اس نے نا, کیا کوئی جلوس نکالنے والوں کی سنتا ہے؟ تم اپنے حال پہ رہو, ہم نکالے چلاتے رہیں گے اپنا. یہ ہمارے حالات. اللہ کا شکر ہے جو اپنا جلوس نکلتا ہے یہاں تو لوگ سنتے ہیں, کافی حد تک کیا 99% لوگ کنٹرول میں رہتے ہیں اور ڈھنگ سے جلوس نکلتا ہے. انشاءاللہ ایسے ہی نکلے گا. اللہ کریم ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لگن شاہ اسپتال کی طرف سے ایک پرچہ آیا ہے, کچھ کوئی ENT کے کوئی نئے ڈاکٹر لائے گئے ہیں, تو اپنے ناک کان گلے کا علاج بھی کرانے وہاں جائیے, اور دوسری بیماریوں کا علاج بھی اپنے اسپتال میں کروائیے. یہ اس بات کا یہ پرچہ تشریف لایا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ڈھنگ کا کام کرنے لگ جائیں تو پرچہ بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لوگ خود ہی آیا جایا کریں گے علاج کروانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ کوئی بہار کا آیا ہوا ہے, اس کے 2-3 بچیوں کی شادیاں ہیں, رشتے طے ہونے کے بعد بھی لوگوں نے مطالبات موٹر سائیکل کے کیے, بیچارہ مؤذن آدمی ہے, تو رشتے ٹوٹ گئے اس بنیاد پر. تو وہاں بیٹھا ملے گا آپ کو, جو اللہ توفیق بخشے, کچھ تعاون فرمائیں تاکہ اس کا بھلا ہو جائے. جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ اپنی سنت ادا فرما لیں.